بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے کلمات سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سنے تھے۔ اس سلسلے میں صاحب مظاہر حق نے ایک روایت نقل کی ہے، ملاحظہ ہو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں اوپر تشریف لے گئے اور پردہ عزت تک پہنچے جو کبریائی حق کا محل خاص تھا، تو وہاں سے ایک فرشتہ برآمد ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، قسم رب العزت کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، مخلوق میں سے کسی کو بھی بارگاہ رب العزت میں مجھ سے زیادہ قربت اور نزدیکی نہیں، لیکن اپنے پیدا ہونے سے لے کر اب تک میں نے بھی اس فرشتے کو نہیں دیکھا، بس اسی وقت دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں اس فرشتے نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، سچ کہا، انا اکبر، بے شک میں بہت بڑا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے وہ سارے کلمات ادا کیے جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اس روایت سے ظاہر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اذان معراج کی رات میں سنی تھی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اذان کے کلمات حضور نے معراج کی رات ہی سن لیے تھے، لیکن آپ کو یہ حکم نہیں تھا کہ ان کلمات کو نماز کے لیے اذان کے مقصد سے متعین کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے اور باقاعدگی کے ساتھ نماز کا نظام شروع ہوا، تو یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ نماز کی دعوت کس طرح دی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اس اطلاع کا کوئی طریقہ مقرر کرنے پر غور کیا جائے، جس کی سمجھ میں جو صورت آئے بتلا دی جائے۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں، بعض صحابہ نے تجویز رکھی کہ ہر نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے، اس کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ نماز تیار ہے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے کہ اس کی آواز سن کر لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں گے اور سمجھ جایا کریں گے کہ بھئی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس پر بعض صحابہ نے کہا کہ یہ دونوں طریقے تعلیمات اسلام کے منافی ہیں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، اسے اختیار کرنے میں ان کی مشابہت ہے۔ اس دن کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا اور تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اسی غور و فکر میں تھے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں ایک شخص نظر آیا جو نماز کے اعلان کے لیے کھڑا ہوا اور بآواز بلند بولا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اسی طرح اس نے سارے کلمات اذان ادا کیے۔ بیدار ہونے پر، نیند سے جاگنے پر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پورا خواب بیان کیا۔ حضور نے فرمایا، تمہارا خواب بالکل سچا ہے، اٹھو اور بلال کو ساتھ لے کر اذان دو، اور اس طرح سے کہ تم نے جس طرح کلمات ادا کیے، اذان کے کلمات خواب میں سنے ہیں، بلال کو بتاتے جاؤ، وہ بطور اذان ان کلمات کو کہتے جائیں گے، کیونکہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی اور حضرت عمر نے سنی تو دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے خواب میں وہی کچھ دیکھا جو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور الحمدللہ کہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اذان کا وہ خواب اس رات 11 صحابہ نے دیکھا تھا۔ اذان کے متعلق ایک عجیب واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاتاریوں کے ہلاکت خیز دور میں جب خراسان وغیرہ میں اسلامی سلطنت پارا ہو گئی تھی اور علماء اسلام کا جینا دوبر ہو گیا تھا، ایک بزرگ جن کا نام مولانا جمال الدین تھا، اپنا وطن چھوڑ کر شہر سے 3 میل بجانب مشرق ایک آبادی میں جس کا نام آقسو تھا داخل ہوئے۔ یہاں ایک تاتاری حکمراں تغلق تیمور خان حکمراں تھا۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا اور ایک جگہ قیام کیا۔ وہاں مولانا جمال الدین صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ نماز کا وقت ہونے پر انہوں نے اذان دلوائی۔ اذان کی آواز سے خان کی نیند میں خلل ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس صدا والے یعنی اذان دینے والے کو لایا جائے۔ اس کے لشکریوں نے مولانا کو پکڑ کر خان کے سامنے کھڑا کیا۔ خان نے حالت غضب میں مولانا سے پوچھا،
تو تو اچھا ہے یا یہ کتا تجھ سے اچھا ہے؟ مولانا نے فرمایا اگر میرے اندر ایمان ہے تو میں اچھا ہوں، ورنہ یہ کتا مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ خان مولانا کے اس جواب سے متاثر ہوا اور پوچھا وہ چیز کیا ہے جو کتے سے بہتر بنا سکتی ہے؟ مولانا نے کہا کہ اسلام ہے۔ پھر اسلام کی حقیقت اس کو بتائی۔ خان یہ سب سن کر رونے لگا، پھر تھوڑا سا سنبھل کر کہا ابھی میرے اختیارات محدود ہیں، جب میں بادشاہ بنوں گا تو آپ میرے پاس ضرور تشریف لانا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت مسلمان ہو جاؤں گا۔ مولانا جمال الدین نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور تغلق تیمور خود مختار بادشاہ بنے تو تم اس سے ملاقات کر کے اس کو قبول اسلام کا وعدہ ضرور یاد دلانا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو جائے۔ کچھ عرصے کے بعد مولانا جمال الدین وفات پا گئے۔ ادھر تغلق تیمور خان خود مختار بادشاہ بنا تو مولانا جمال الدین صاحب کے صاحبزادے مولانا ارشد الدین یہ خبر سنتے ہی خاقان، یعنی یہ مغلوں کے بادشاہ کا لقب ہے، خاقان سے ملنے چلے گئے۔ دارالسلطنت پہنچ کر خاقان سے ملنا چاہا مگر رسائی نہ ہوئی۔ مولانا ارشد الدین صاحب نے فجر کے وقت اذان دے دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کا کرشمہ محل گونج گیا، کیونکہ محل کے قریب ہی اذان دی گئی تھی۔ مغل چوکدار مولانا کو پکڑ کر لائے اور خاقان کے سامنے پیش کر دیا۔ خاقان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مولانا نے بتایا کہ میں ان صاحب کا بیٹا ہوں جن سے آپ نے اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کو اور آپ کا وعدہ یاد دلاؤں۔ خان کو اپنا وعدہ یاد آ گیا اور مشرف با اسلام ہوا۔